بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عرب ممالک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جمعہ و جماعت پر لگی پابندی کے خلاف علماء اہل حدیث پاکستان کی قرارداد کے سلسلے میں 6 منٹ 34 سیکنڈ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور کئی احباب نے اسے میرے پاس بھی ارسال کیا ہے۔ میں خود کو ردود کے لائق تو نہیں سمجھتا اور ہوں بھی نہیں، اس لیے کہ مجھے اپنی بے وضاحتی کا اعتراف ہے، لیکن پھر بھی جسارت کر رہا ہوں اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اگر کچھ باتیں درست ہوں تو انہیں لے لیا جائے اور غلط ہوں تو انہیں دیوار پر مار دیا جائے۔ اگر سنجیدگی سے غور کریں تو مذکورہ ویڈیو میں دلائل اور علمی گفتگو کی بجائے جذبات اور لوگوں کے سروں کو گنا کر اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ان ساری جذباتی باتوں کو یہاں دہرانے سے کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی طرح مسجدوں کو شفا کے گھر بتائے جا رہے ہیں، تو جناب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ سارے مریضوں کو مسجدوں میں ٹھونس دیا جائے۔ ہاں، روحانی شفا خانوں سے تعبیر ممکن ہو سکتی ہے اگر ہو، لیکن جسمانی علاج کے لیے ہاسپٹل جانا توکل کے خلاف بھی نہیں۔ اس ویڈیو میں سنچری پار کرنے کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔ سینکڑوں علماء کی باتیں کی گئی ہیں اور حد تو جب ہو گئی کہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے دیوبندی اور بریلوی حضرات کے مواقف کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں لگتا، اس لیے کہ جماعت میں ہر جگہ سنجیدہ لوگ بھی ہیں۔ ویسے بھی بر صغیر میں علماء کی بڑی کثرت ہے، وہاں ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مقرر، حتیٰ کہ دینیات کا مدرس بھی سب کے سب عالموں کی صفوں میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن عربوں میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں خطیب خطیب ہوتا ہے، واعظ واعظ کہلاتا ہے، دینیات کا مدرس صرف مدرس ہوتا ہے، بلکہ یہاں شرعی علوم میں مرحلہ جامعیہ، BA وغیرہ کی ڈگریاں حاصل کرنے والے بھی خود کو علماء میں شمار نہیں کرتے۔ اسی لیے شاید دنیا کو یہاں علماء کی تعداد کم ہی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ بات ایسی بھی نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں الحق لا یعرف بالرجال وانما الرجال یعرفون بالحق، یعنی حق لوگوں کو دیکھ کر نہیں پہچانا جائے گا بلکہ لوگ حق کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ لہذا کثرت حق کو پرکھنے کا معیار سرے سے ہے ہی نہیں۔ رہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بخاری کی 666 نمبر کی حدیث، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی اور بارش کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث سے جواز کے استدلال پر موصوف نے بڑی فلسفیانہ باتیں کی ہیں جو عقل سے پرے ہیں۔ کہتے ہیں جماعت سے تو روک دیا گیا لیکن مسجدیں بند نہیں کی گئیں اور نہ ہی تالے لگائے گئے۔ یہ اعتراض بچکانہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں نماز پڑھنے کی دعوت دیں اور پھر بھی لوگ مسجدوں میں آئیں، یہ صحابہ سے ممکن ہی نہیں۔ لیکن آج ایسا مشاہدے میں آتا رہا، مؤذن کے اعلان کے باوجود بھی لوگ مسجدوں میں آتے رہے حتیٰ کہ انہیں بند کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ کیا لوگوں کو جماعت سے روک دیا جانا مسجد کے بند ہونے کے مترادف نہیں ہے؟ بند ہونے کے معنی میں نہیں ہے؟ ضرور ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اپنی ضد پر اڑا رہے اور کہے کہ مسجدوں کے دروازے بند کیے جانے کا ثبوت پیش کرو، تو اعلیٰ سبیل الجدل جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ ثبوت لائیں کہ دروازے نہیں بند کیے گئے۔ حالانکہ فریقین میں دلیلیں کس کو دینی پڑتی ہیں، یہ ایک الگ اصولی مسئلہ ہے۔ فرض کرو اگر دروازے بند ہونے کا ثبوت پیش کر دیے جائیں تو کیا پتہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی اور یہ شوشہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ اب تالے لگانے کا بھی ثبوت دو، جیسا کہ آج عربوں نے اپنی مساجد میں تالے لگا دیے ہیں۔ لہذا اس طرح کی فلسفیانہ باتوں کا اگر سلسلہ چل پڑا تو پھر بند ہونے والا نہیں، اس لیے ہم سبھوں کو فضول تکرار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ عرب حاکموں نے اجتہادی غلطی کی ہے۔ یہ بات اگر مان بھی لی جائے تو حاکم کے لیے پھر بھی ایک اجر ہے، بھلے ہی اس نے غلطی کی ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لیکن یاد رہے سمو و طاعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینا ہرگز جائز نہیں۔ الحمدللہ یہاں کی عوام اتنی سمجھدار ہے، لیکن اگر بر صغیر کی حکومتوں نے ایسا قدم اٹھایا تو کچھ نہ سمجھ اور جذباتی لوگ عوام کو حکومت سے ٹکرا سکتے ہیں، جس کا خطرہ ذاتی طور پر محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ کہتے ہیں مسجدوں میں صرف مریضوں کو جانے سے روکا جائے، تو جناب ساری مسجدوں میں ایسی مشینوں کا انتظام کہاں ہے جس سے مریضوں کی شناخت ہو سکے؟ کچھ تو عقل کی باتیں کیجیے۔
اعتراض کرنے والوں کا ایک شبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکا دکا نماز کے لیے جماعت سے روکا گیا اور آج کئی دنوں کے لیے روکا جا رہا ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے جو ہضم نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحاجت تقدر بقدرہا، یعنی حاجت و ضرورت کے حساب سے گنجائش نکالی جائے گی۔ جس طرح ٹھنڈی و بارش اور آدھی وغیرہ میں اس کے بقدر رخصت ملی، اسی طرح اس مہلک بیماری کے لیے اس کے حجم اور اس کے حساب سے رخصت نکالی جائے گی۔ لہذا کورونا وائرس کی ہلاکت خیزی کو محسوس کیا جائے۔ نمازیں گھروں میں بھی ادا ہو جائیں گی، کیونکہ پوری زمین کا مسجد بنا دیا جانا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن جو جانیں چلی جائیں گی وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ انسانوں کی ہی نہیں بلکہ حیوانی جانوں کی حفاظت پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ کاش ہماری سمجھ میں آئے اسلام دین رحمت ہے اور دفع المفسدہ اولا من جلب المصلحہ وغیرہ اصولوں پر عمل کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کی حفاظت کرے، جس نے اسلامی تاریخ میں اسلام کے معتدل، آسان اور دین رحمت ہونے کے لیے دنیا والوں کے لیے ایک بڑی مثال قائم کی ہے، جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اس بیماری سے جلد نجات دے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔